الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی بار ہم لوگوں نے آیت نمبر 34 تک پڑھا تھا۔ آیت نمبر 33، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ آپ کہہ دیں گے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور اگر تم منہ موڑو تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے منہ موڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے جو حدیث کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو احادیث کو رد کر کیسے کیا جا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی اطاعت کا جو منبع ہے، ذخیرہ ہے، وہ احادیث ہے۔ بہرحال اس کے بعد اگلی آیت ہم لوگوں نے پڑھی تھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا، منتخب کیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، تمام جہانوں میں، تمام انسانوں میں۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ اولاد ہیں، لڑکے ہیں بعض کے بعض۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے کہیں نہ کہیں سے کسی گوشے سے یہ آواز آ جاتی ہے کہ دین پر چلنا مشکل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، ہم لوگ آیت نمبر 185 میں پڑھ چکے ہیں کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، نہ کہ مشکل۔ صبح میں اٹھ کر جاب پہ ہم چلے جاتے ہیں، جبکہ نیند کی بھی خمار باقی ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے، کیوں ہم اون کرتے ہیں نا اسے، جانتے ہیں جاب پہ نہیں جائیں گے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ ایسے ہی اگر ہم دین کو بھی اون کریں گے تو پھر دین ہمارے لیے مشکل نہیں رہ جاتا۔ دین کی تمام باتیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کس طرح آسانی عطا فرمائی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جب میں کسی بات کا حکم دوں کرنے کے لیے تو اپنی استطاعت بھر کرو، جب میں روکوں منع کروں کسی چیز سے تو رک جاؤ۔ منع کرنے والی چیزوں پر رک جانا، یہی دین کا اصل ہے، یہی اصل چیز ہے۔ جو چیزیں منع کی گئی ہیں اس سے رک جایا جائے، اس پر اس کو عمل میں نہ لایا جائے۔ ڈٹرمنیشن چاہیے ہوتا ہے، اندر عزم چاہیے ہوتا ہے، اون کرنے کی بات ہے دین کو۔ اس کے نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے دنیا میں نوکری نہیں جائیں گے تو ہے نا، تو اسی طرح دین پر عمل نہیں کریں گے تو یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، دوسرا ٹھکانہ ہے، جنت تو مشکل ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت نمبر 33 سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں، ان کو میں جب دو آیت میں نے پڑھی، 33 اور 34 میں نے پڑھی جو پچھلی بار پڑھی گئی تھی، آگے چلوں گا تو یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی کہ کیوں محدثین نے، کیوں مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ سورۃ آل عمران کی شروع کی آیات نجران سے آئے ہوئے وفد سے متعلق ہیں۔ یہ آیات خود ہی بتا دیں گی کہ کیوں ہے۔ اس لیے کہ نجران سے جو وفد آیا تھا وہ عیسائی تھے۔ آگے چلتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 35 پہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اور جب کہا عمران کی عورت نے، مراد شاید بیوی ہے، ان کی بیوی نے، کہ بے شک میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے یا اللہ، اس کی جو میرے پیٹ میں ہے، میرے بطن میں ہے، پیٹ میں ہے، آزاد کر دینے کی، فتقبل منی، تو اسے قبول فرما لیجئے میری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سب کچھ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔
یہ عمران کی عورت، عمران کی اہلیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے میرے پیٹ میں جو ہے اس کو میں نے آپ کے لیے آزاد کرنے کا فیصلہ کر دیا. اس سے مراد بیت المقدس کی خدمت کے لیے اپنے بچے کو میں آزاد کر رہی ہوں. اپنا جو والدہ کا حق ہے میں اس کو چھوڑ رہی ہوں. اگلی آیت اعوذ باللہ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى. جب انہوں نے جنا اس بچے کو جو ان کے پیٹ میں تھا تو کہتی ہیں اے میرے رب یہ تو میں نے بیٹی جنی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تو جانتے ہیں جو کچھ انہوں نے جو جنا ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے. مزید کہتی ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ لڑکا لڑکی کی طرح تو نہیں ہوتا، یعنی یہ لڑکی ہی ہے جو ہم نے جنی ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، اور بے شک ہم نے اسے آپ کی پناہ میں دیا ہے، انہیں مریم کو اور ان کی اولاد کو. کس چیز سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں نے دے دیا ہے مریم کو بھی، اور مریم کے سے آنے والی جو نسل ہوگی اس کو بھی. پتہ لگ گیا کہ پہلے وہ مریم کی والدہ تھیں علیہ السلام، مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر پہلے ہوا. ابھی مریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتی ہیں. فتقبلها ربها بقبول حسن، وتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا. تو اللہ نے ان کی اس بیٹی کو قبول کیا، اور بہت ہی اچھا قبول کیا، بہت ہی بہترین طریقے سے قبول کیا، اور انہیں اٹھایا، ان کی پرورش کی، یعنی وہ ان کا بڑھنا بہترین طریقے سے ہوا. وکفلها زکریا، اور ان کی کفالت زکریا نے کی. زکریا علیہ السلام اس وقت بنی اسرائیل میں یہی نبی تھے. اب زکریا علیہ السلام سے مریم کی والدہ کے رشتے میں کئی چیزیں کہی جاتی ہیں. بہرحال مریم علیہ السلام کے لیے یہ محرم تھے، کہا گیا خالو تھے، بہرحال جو بھی کہا گیا. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب زکریا علیہ السلام اس محراب میں داخل ہوتے جہاں یہ ہوتی، بیت المقدس کے اس کونے میں جہاں یہ ہوتی، ظاہر ہے یہ تو عورت ہیں مریم علیہ السلام. تو وہاں جب داخل ہوتے، چونکہ محرم تھے، داخل ہوتے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے. رزق کے معنی کھانے پینے کی شے بھی ہے، رزق کے معنی وہ تمام بھلائیاں ہیں، وہ تمام اچھائیاں ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں. قالت ہوا من عند اللہ، نہیں قال یا مریم ان لکی ھذا. تو زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ کہاں سے تمہارے پاس ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہتی ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب. ابھی رزق کے بارے میں کئی لوگوں نے کہا کھانے پینے کی شے ہے، مفسرین میں سے روایات اس طرح کی ہیں. اور یہ بھی روایات ہیں کہ وہ علم تھا جو مریم علیہ السلام کو اس کم عمری میں مل رہا تھا. تو اس پر زکریا علیہ السلام حیران ہوئے کہ یہ تمہارے پاس یہ کہاں سے پتہ لگا، کہاں سے تم نے یہ جانا؟ تو جواب میں وہ کہتی ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے. بہرحال اگلی آیت میں آئیں. ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ اسی وقت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اپنے رب سے. قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے عطا فرما دیں ایک ایسی اولاد، پاک اولاد
طیب اولاد، اچھی اولاد، فرمانبردار اولاد، صالح اولاد اپنے پاس سے۔ انک سمیع الدعا، بے شک آپ دعا کے سننے والے ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا ہنالک، اسی وقت اسی جگہ، کیوں؟ دیکھیں یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کے بارے میں حیرانگی میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی کسی کو اطاعت پر حیران ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے اس اطاعت پر، تو وہ بہترین وقت ہے دعا کا۔ اسی لیے زکریا علیہ السلام نے اسی وقت دعا کی اللہ سے، اپنے لیے ایک اولاد کی۔ اگلی آیت، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور آواز دی انہیں فرشتوں نے، اور وہ کھڑے تھے نماز میں اسی محراب میں جہاں مریم علیہ السلام تھی۔ کیا کہا نا آواز دے کے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری سناتے ہیں یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آگے چل کے یہ کلمہ واضح ہو جائے گا، ابھی یہیں تک رکھیں، اللہ کے کلمے کی۔ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہ سردار ہوں گے، عورتوں سے بے رغبت ہوں گے، اور نبی ہوں گے، صالح نبی اور صالحین میں سے ہوں گے۔ یہ بشارت دی جا رہی ہے، نماز میں کھڑے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی نے دعا ان کی سنی، اور فرشتوں کو پھر ان کو آواز دے کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں ایک ایسی اولاد کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ نام بھی اللہ نے منتخب کیا، یحییٰ ہوگا۔ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں، یحییٰ ہوں گے، اور وہ تصدیق کریں گے کلمت، اللہ کے جو اللہ کی طرف سے جو کلمہ ہے اس کی۔ اشارہ یہاں پر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، آگے کی آیات میں ظاہر ہو جائے گا۔ وہ سردار ہوں گے اور بے رغبت ہوں گے عورتوں سے، اور نبی ہوں گے اور صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر۔ زکریا علیہ السلام فرشتوں سے مخاطب نہیں کہہ رہے ہیں اللہ سے، غور کریں، آواز تو انہیں لگا کہ فرشتوں نے کہا، اور وہ اللہ سے مخاطب ہیں، کہا اے میرے رب، بے شک ان یکون لی غلام، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ وقد بلغنی الکبر، میں بڑی عمر کو پہنچ چکا ہوں، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے، مجھے اولاد کیسے ہو سکتی؟ غور کریں، خود ہی دعا کر رہے ہیں اور خود ہی تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، میں تو بڈھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ناممکن کی دعا کر رہے ہیں، اور جب یہ بشارت دی جاتی ہے تو تعجب کا اظہار کر رہے ہیں اپنے رب سے، فرشتوں سے نہیں کہہ رہے ہیں، اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے کیسے ہوگا یہ؟ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، جواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں۔ قال رب جلی آیا، کہا کہ اے میرے رب میرے لیے نشانی بتائیں، ایک نشانی بتائیں ہم اس کی، کہ یہ ایک نشانی منتخب کر دیں میرے لیے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا، نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے سوائے اشاروں کے، اشارے سے بات کر سکو گے، بول نہیں سکو گے 3 دن۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہنا۔ وَسَبِّحْهُ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کی تسبیح کرنا اللہ کی، کب؟ شام کے وقت، اور ابکار فجر کے سے پہلے کا وقت، سحری کا وقت یا فجر کا وقت، اس وقت کو ابکار کہتے ہیں۔ میری تسبیح کرنا، اشارہ یہاں نماز کی طرف ہے۔ یہ قرآن میں یہ اس سبح کا لفظ نماز کے لیے ایک طرف اشارہ کرتا ہے، اور اللہ کو اور
وذکر ربک کثیرا، اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنا۔ یاد کرنا کیا ہے؟ اللہ کی صفات کو۔ ہم کسی چیز کو یاد کرتے ہیں اس کی صفات کی بنیاد پر، اللہ کی صفات کی بنیاد پر اللہ کو یاد کرنا ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان، یہ آیت نمبر 41 تھی۔ آیت نمبر 42، مریم علیہ السلام جوان ہو چکی ہیں۔ یہ آیت اب وہ نقشہ پیش کر رہی ہے، پورا بیچ کا یہ پورا حصہ، بچپن سے لے کر کے چھوٹی عمر میں یا اس کچھ عمر میں جب وہ یہ سب واقعہ ہوا، یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ اب اگلی آیت آ رہی ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اور جب فرشتوں نے کہا مریم سے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا، وہی اصطفیٰ کا لفظ ہے، پھر آ رہا ہے، تمہیں چن لیا ہے، وَطَہَّرَكِ، تمہیں پاک و صاف کر دیا ہے، وَاصْطَفَاكِ، اور تمہیں چن لیا ہے، علی نساء العالمین، تمام جہانوں کے تمام عورتوں پر تمہیں اللہ نے منتخب کر لیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم، اللہ کا قنوت کہتے ہیں اللہ کے سامنے عاجزی سے اور اطاعت گزاری کے ساتھ کھڑے ہونے کو، یا کھڑا نہ بھی ہوا جائے تو یہ رویہ قنوت کہلاتا ہے۔ نماز میں اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کے کھڑے ہو عاجزی کے ساتھ اور اللہ کی اطاعت میں دل سے اطاعت کرتے ہوئے۔ تو کہا جا رہا ہے یا مریم اقنتی لربکی، اپنے رب کے لیے عاجزی اور اس کی اطاعت کے لیے دل کی رغبت کے ساتھ، واسجدی، سجدہ کرو، وارکعی، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں سے کسی مفسر نے تو نہیں بتایا، لیکن یہاں سے یہ بات پتہ لگتی ہے، ایک اشارہ ملتا ہے کہ مریم علیہ السلام عورت تھی نا، عورتوں کی نماز بھی باجماعت ہوتی ہے اور ہوتی رہی ہے ماضی میں بھی، لیکن وہ ایک تو عورتوں کی باجماعت وہ ہوتی ہے جو مردوں کے پیچھے ہے، امام مرد ہوتا ہے، اور عورتوں کی وہ جماعت بھی ہوتی ہے جس میں صرف عورتیں ہوتی ہیں، اور اس جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ جو پڑھانے والی جو امام ہوتی ہے وہ صف کے درمیان میں ہوتی ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اب یہاں مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ یہ خبریں ہیں غیب کی۔ میں نے کہا تھا نا قرآن غیب ہے، اس لیے کہ آپ کے لیے تو انون تھی یہ خبریں، یہ خبریں ہیں غیب کی۔ نوحیہ الیک، یہ ہم وحی کر رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے۔ قلم، اقلام قلم کی جمع ہے، قلموں کو ڈال رہے تھے۔ ایہم یکفل مریم، کہ کون ہم میں سے مریم کی کفالت کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ آپ اس وقت وہاں پر موجود تھے جب وہ اس بات پر آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ مریم کی پیدائش پر مسئلہ کھڑا ہوا، کون ان کی کرے گا کفالت، جو زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ اور اقلام، قلم ڈال کر کے قرآن نکالنے کا ایک طریقہ تھا، قلم ڈال کر کے پانی میں ڈالتے تھے، کیسے ڈالتے تھے مجھے صحیح نہیں پتہ، لیکن یہ قرآ ڈالا گیا کہ کس کے کون ہے جو یہ، اس لیے کہ آپس میں وہ جھگڑ پڑے تھے کہ اس کی کفالت میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا، لوگ کہہ رہے تھے۔ تو اس کا یہی ہے راستہ تھا کہ قرآ ڈالا جائے۔ جان لیں قرآ ڈالنا برابر کی چیزوں میں بالکل دین ہے، لیکن وہ دوسرا جو ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ لاٹری وغیرہ کی چیزیں، وہ نہیں، اس میں حق مارا جاتا ہے۔ قرآ ڈالنا ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، ان میں سے کس کو کے حق میں فیصلہ کیا جائے، اس کے لیے قرآ ڈالنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے حوالے سے قرآ ڈالا کرتے تھے، خاص طور پر جب آپ کہیں جانا ہوتا اور آپ کے ساتھ کسی ازواج میں سے کسی نے جانا ہوتا۔ ازواج ہماری مائیں ہیں قرآن کے روح سے، تو ان میں سے کسی کو جانا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ قرآ ڈالتے ہیں، اور جس کا نام آتا ہے ان کو لے جاتے ہیں۔ تو یہ مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا
پھر اگلی آیت، اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اور جب کہا فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں ایک کلمے کی، اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، جس کا نام ہوگا مسیح، جن کا نام ہوگا المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ المسیح کے معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سفر کرنے والا، بہت زیادہ۔ بہرحال المسیح، اس کے اور بھی معنی مسح کرنا، وہ جانتے ہیں ہم سر کا مسح کرتے ہیں، ایسے ہاتھ لگاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی معنی اس کے لیے ہو، کئی معنی مفسرین نے بیان کیے۔ المسیح ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ذی عزت ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے، ومن المقربین، اور آخرت میں اللہ کے قریب والوں میں ہوں گے، اللہ کی قربت نصیب ہوگی انہیں۔ اشارہ پھر ایک نبی اور رسول کی طرف ہے۔ یہاں پر دیکھا ہے ایک کلمے کی بات آئی، یہ کلمہ کیوں کہا گیا ابھی بھی، پھر آگے اور چلیں۔ مزید کہا جا رہا ہے اگلی آیت میں، اعوذ باللہ من یکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین، وہ بات کریں گے لوگوں سے اس وقت جب وہ گہوارے میں ہوں، گود میں ہوں گے، اور اس وقت بھی جب ادھیڑ عمر کے ہوں گے، ان کی ادھیڑ عمر کے ہو جائیں گے اس وقت بھی، یعنی 50-60 سال کی عمر میں۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ یا اللہ مجھے اولاد کیسے ہو، لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی مرض نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور پھر جواب ملتا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بناتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ یہاں پر اور پیچھے ذرا ابھی دیکھ لیں، وہاں پر یحییٰ علیہ السلام کے معاملے میں کہا گیا کہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح تخلیق کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ اذا قضا امرا، جب کسی معاملے کا، کسی بات کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں، فانما یقول له کن فیکون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ کن سے تخلیق ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، اسی لیے کلمہ کا لفظ بار بار آ رہا تھا۔ آگے چلیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ انہیں علم دیں گے کتاب کی اور حکمت کی۔ یہ بھی نبیوں اور رسولوں کے لیے کی طرف اشارہ ہوتا ہے جب یہ لفظ آتا ہے، پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات کا جو اور بنی اسرائیل کے پاس اور اس وقت موجود تھی، اور انجیل کا، انجیل وہ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آئی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، اور ایک رسول بنا بنی اسرائیل کی طرف۔ یہاں تک تو بات ہے۔ اسی آیت میں اب جو بات ہو رہی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جب یہ سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد بچپن گزر گیا، جوانی میں رسالت مل گئی، اس کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، انبیاء اور رسولوں کو کس عمر میں رسالت ملی ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال، سوائے عیسیٰ ابن مریم کے۔ بہرحال اسی آگے پڑھیں، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اب یہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، بے شک میں تم لوگوں کے پاس آیا ہوں ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اور میں تمہارے سامنے بناتا ہوں مٹی سے پرندے کی شکل،
پرندے جیسی شکل، تو اس میں پھونکوں گا تو وہ ہو جائے گا پرندہ اللہ کے اذن سے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَأَبْرَصَ، اور میں شفایاب کروں گا اسے۔ اکمہ کے بارے میں کہا گیا، کئی روایات اس کے بارے میں بھی، بہرحال اندھے کو، شاید پیدائشی اندھے کے لیے لفظ ہے، یا جس کو وہ کلر بلائنڈ ہوتا ہے اس کے لیے، بہرحال جو بھی ہے، اندھے کو اور برس کے مریض کو، تو وہ شفایاب ہو جائے گا۔ وہ اوحی الموتیٰ، اور زندہ کروں گا مردے کو، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ یہ نہیں کہہ رہے میں کروں گا، اللہ کے اذن سے یہ سارا کچھ ہوگا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کھا کے آئے ہو، کھایا ہے تم نے، اور جو تم نے اپنے گھر میں ذخیرہ کیا ہوا ہے، اپنے گھروں میں ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم تسلیم کرنے والے ہو تو۔ کس چیز کو تسلیم کرنا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے کلمے سے کی پیدائش اور ان کو رسول تسلیم کرنا۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے موجود ہے تورات۔ وَلَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور حلال کروں گا ان چیزوں کو جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس ایک نشانی بن کے آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، وہی لفظ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کی باتوں پر یقین کرنے والے بن جاؤ، آخرت پر اللہ کی باتوں کو تسلیم کرنے والے بن جاؤ، آخرت پر یقین کرنے والے بن جاؤ۔ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو، میری جو میں کہوں میری بات مانو۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تم لوگوں کا بھی رب ہے۔ فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو۔ کیا مطلب؟ اسی کی اطاعت کرو، اسی کی فرما برداری کرو، اسی سے امیدیں وابستہ کرو، اسی سے مانگو، اسی کے لیے، اس کی رضا کے لیے جو اللہ نے جو کچھ ہدایات دی ہیں اس پر عمل کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے وہ سیدھا راستہ جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ ہر نماز میں ہم لوگ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہماری رہنمائی فرمائے صراط المستقیم کی طرف۔ صراط المستقیم کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اور اپنے نبی، اپنے رسول کی اطاعت، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس وقت چونکہ یہ بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہہ دیا میں بنی اسرائیل میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، بنی اسرائیل کے لیے یہ بات تھی۔ ہمارے لیے اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کا تقوی۔ اللہ کا تقوی سے مراد اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کے جہنم سے اپنے آپ کو بچانا، وہ عقوبت خانے سے اپنے آپ کو بچانا اور جنت کا طالب ہونا، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، تو جب عیسیٰ نے محسوس کیا بنی اسرائیل کے لوگوں سے نہ ماننے کی روش کہ یہ لوگ مان نہیں رہے، قال من انصاری اللہ، تو انہوں نے کہا کون ہے جو مددگار ہے میرا اللہ کی طرف، کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں آپ کے مددگار، انصار اللہ کے مددگار، ہم ہیں۔ یہ حواری کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے ان کے لیے آتا ہے، حواری کا لفظ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے ان کے لیے ہم صحابہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ حواریوں پر پھر بہت ساری باتیں ہیں، ان کو چھوڑیں، جو بات کہی جا رہی ہے وہاں تک آئے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے جو قریبی جو ساتھی تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے۔ آمنا باللہ، ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے۔ وشہد بأننا مسلمون،
اور آپ گواہی دیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ مسلم کے معنی ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار۔ مسلم کے معنی یہ نہیں ہوتا ابا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں، نہیں، اللہ کا فرما بردار۔ وشہد بِأَنَّا مسلمون، اور آپ اس بات کے گواہ رہیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حواری کہہ رہے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اب یہ اللہ کی طرف مخاطب ہو کے کہ یہ حواری کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے تسلیم کی ہے اس چیز کو جو ہماری طرف نازل کی ہے آپ نے، اور ہم نے پیروی کی، واتبعنا الرسول، آپ کے رسول کی پیروی کی ہے، مراد یہاں عیسیٰ علیہ السلام۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ لیں ان لوگوں میں جو شاہد ہیں اس بات کے، گواہ ہیں اس بات کے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، بنی اسرائیل کے لوگوں نے چال چلی، بری چال چلی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ اللہ نے اپنی تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 54، یہاں پر میں رکوں گا۔ یہ ساری آیات سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ساری ابھی مزید ہیں یہ آیات، اس سے یہ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ جو وفد آیا تھا اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھیں، اور یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کے سنائی تھیں کہ کس طرح یہ مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، کیسے مریم علیہ السلام کو بیت المقدس میں رکھا گیا، کیسے زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی، اور بیچ میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آپ کو ان سب باتوں کا کوئی پتہ نہیں تھا، آپ کے لیے یہ سب غیب کی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بھی کہہ دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، بنی اسرائیل میں مخاطب ہوئے، انہوں نے بتایا، اور یہی بتایا کہ جی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پر ان کے خلاف جب سازشیں شروع ہوئیں عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، آپ کو پتہ ہے انہیں سولی پہ لٹکایا گیا۔ بہرحال تو ان کے حواریوں نے ساتھ دینے کی بات کی۔ یہاں تک آیت نمبر 54 تک ہم لوگوں نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اصل چیز تقوی ہے، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس کے لیے ضروری ہے اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔